خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کر رہا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اسلام کیا جمہوریت چاہتا ہے، کیا اسلام آمریت کو پسند کرتا ہے، یا اسلام کا اس سیاست کے میدان کے کچھ اپنے اصول ہیں اور ضوابط ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے ممتاز دانشور اور صاحب علم جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ فون پر ہم ان سے بات کریں گے۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب خیر عافیت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ غامدی صاحب، آپ شاید اس بحث سے آگاہ ہوں گے جو ہمارے ہاں اخباروں میں چھڑی ہوئی ہے کچھ سیاسی لیڈروں کے بیان سے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت ہونی چاہیے یا فوج کو آنا چاہیے۔ پرسپیکٹو تو یہ پاکستان کا ہے، لیکن اس سے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم خاص طور سے آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس بحث کو اس پس منظر سے نکال کے پہلے ہمیں اسلام کے اس اصول کے بارے میں بتائیے جس کے بارے میں 2 آیات میرے سامنے ہیں، اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں حسن نثار صاحب، انہوں نے کالم بھی لکھا تھا، شاید آپ کی نگاہ سے گزرا ہو، جنہوں نے اس آیت کے حوالے سے سورہ انعام کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بھئی تم نے اگر ان میں سے اکثریت کی رائے کو مان لیا تو پھر وہ تم کو گمراہ کر دیں گے خدا کے رستے سے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا کیا مفہوم سمجھا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا یہ آیت جمہوریت کے اصول کو غلط قرار دینے کے لیے کافی ہے، یا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں سیدھے الفاظ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا۔ پہلے قرآن مجید کی ہر آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حق و باطل کے فیصلے اکثریت کی بنیاد پر نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک، کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کا فیصلہ ہر حال میں دلیل کی بنیاد پر ہوگا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ خدا 2 ہے اور ساری دنیا اس کی تائید کر دیتی ہے تو مجھ پر یہ واجب نہیں ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ٹھیک، حق حق ہے اور حق کو حق کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لوگ بالعموم باطل پرست ہوتے ہیں اور وہ حق و باطل کے معاملے میں کسی صحیح جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے دلیل کو دیکھو، نہ آبا پرستی کرو نہ اکثریت کی طرف دیکھو۔ یہ آیت اس مدعا کو ادا کر رہی ہے۔ تو حق و باطل کے معاملے میں جمہوری اصول بھی یہی ہے کہ اگر کہیں کوئی جمہوری حکومت قائم ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ اکثریت جو قانون چاہے بنائے، اگر میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تو غلط کہوں، برملا اس کا اظہار کروں، رائے عامہ کو ہموار کروں اور ہر وقت اس کی شہادت دوں کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ حق و باطل کے فیصلے کبھی اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ جمہوریت میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حق و باطل کے فیصلے مجھ فرد کے لیے ہیں۔ جہاں تک اجتماع کا تعلق ہے، اجتماع میں فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل لفظ آپ نے، یہ فصل نزاعات سے کیا مراد ہے؟ ایک بات کر رہے ہیں اور ہمیں قوم کے لیے، ملک کے لیے کوئی قانون بنانا ہے تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہاں حق و باطل زیر بحث نہیں ہوتا، بلکہ نزاع کو ختم کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ اس کا اصول قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ امرہم شورا بینہم۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے اور مشورہ فیصلہ کن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی 2 الگ الگ موقعوں کی بات ہے۔ پہلی بات حق و باطل کے تعین کے بارے میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں اگر کانفلکٹ ہو یا فیصلہ کرنا ہو تو وہ کس طرح سے ہو۔ یہ میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ دوسری آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسلام میں کسی برہمن کو، کسی عالم کو، کسی دانشور کو، کسی جرنیل کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کر دے۔ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی بات کہوں اور جس کو صحیح کہتا ہوں اس کی شہادت دوں، لیکن لوگوں پر میری رائے مسلط نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کو اپنے لیے فیصلہ خود کرنا ہے۔ ان کا فیصلہ غلط ہوگا تو میں اس غلطی کو واضح کروں گا، لیکن نزاع کا فیصلہ بہرحال اکثریت کی رائے سے ہو جائے گا۔ امرہم شورا بینہم کا اصول اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اپنی حکومت کا فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، نہ طاقت کو کرنا ہے، نہ بندوق کو کرنا ہے، نہ کسی عامر کو کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہر حال میں لوگوں کی رائے۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں قاضی صاحب، لیکن وہ معاملات جس کے اندر بہت واضح ہدایات آ چکی ہیں، مثلا سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون واولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون، کہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق جن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، جو بڑے واضح چیزیں جو واضح فیصلہ کر دیا، اس کو نافذ کرنے کے واضح بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر لوگ کفر پر تلے ہوئے ہیں تو میں اس کے خلاف شہادت دوں گا، لیکن قانون تو وہی بنے گا جس کو لوگ قبول کر لیں گے۔ نہیں، لیکن خان صاحب مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ وہ تین تمغے مل رہے ہیں آپ کو۔ آپ وہی جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں اور وہی ظالم ہیں۔ یہ 3 تمغے بھی سجائیں گے آپ اس کے باوجود؟
یہ فیصلہ میں لوگوں کو سناؤں گا، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے دو صورتیں ہوں گی، یا وہ کھلے کفر کا ارتکاب کر کے کہہ دیں گے کہ ہم کافر ہیں، اور یا تعویل کریں گے. اگر وہ تعویل کر رہے ہیں تو مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ میری دعوت کے مخاطب ہیں، مجھے پیغام پہنچانا ہے. سوال یہ ہے کہ کفر کا فیصلہ، ایمان کا فیصلہ، شرک کا فیصلہ یہ کرنے کا حق تو مجھے دلیل کی بنیاد پر ہے، میں وہ کروں گا، لیکن لوگوں پر اپنی رائے کیسے مسلط کر سکتا ہوں؟ لیکن غام صاحب، ملت اسلامیہ کی اگر پوری تاریخ اگر دیکھ لیں تو ابوبکر کے بعد اگر جب فتوحات شروع ہوئی ہیں تو ایک اقلیت نے اللہ کا قانون اکثریت پر نافذ کیا ہے. خواہ وہ ایران کا علاقہ تھا، خواہ وہ شام کا علاقہ تھا، خواہ وہ اسپین کا علاقہ تھا، انہوں نے نافذ کیا، اور اس میں کسی جمہوری رائے کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا اور آگے تک چلتے رہے. وہ بعد میں آ کے لوگ جب مسلمان ہونے جزیہ کم ہوا تو ان کو فکر لگی کہ اتنے زیادہ لوگ اس میں ایک اور بات جو بہت قابل غور ہے کہ یہ جو کہا ہے نا آپس میں مشورہ کرو، میں نہیں سمجھتا، میں دس از ناٹ دا وے آئی انٹرپریٹ کہ للوؤں پنجوؤں سے مشورہ کرو. مشورہ کوئی مطلب کو ڈھنگ کے بندوں سے کرو ہو، میں وہی بات کر رہا ہوں نا صاحب، رائے لوگوں سے مشورہ کرو. عام جس ویسٹرن ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو للو پنجو سب برابر ہیں. وہاں تو غامدی صاحب سے لے کے وہ جو باہر کھڑا ہے اس کی رائے ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور باقی یہ جو غامدی صاحب نے آئی ڈونٹ ایگری ود دس کہ وہ جو ہے معاملہ گورننس کا وہ حق و باطل والی بات نہیں ہے. نو، بالکل حق، جہاں انسانوں کی زندگیاں سٹیک پہ ہوں، ان کی نسلیں سٹیک پہ ہوں، اس سے بڑا حق و باطل کیا ہونا ہے؟ غامدی صاحب جی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حق و باطل کے معاملے میں جب اختلاف ہو جائے گا تو اس نزاع کا فیصلہ اکثریت کی رائے سے کیا جاتا ہے، اور اس میں سوسائٹی پر وہ قانون بن کے نافذ ہو جاتی ہے. مجھے حق حاصل ہوتا ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، مجھے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کرنے کا کسی اور کو حق ہے تو پھر اس اور کو یہ اختیار کہاں سے ملے گا؟ کیا خدا یہ فیصلہ کر کے بتائے گا کہ فلاں آدمی کو میں نے مامور کر دیا ہے، وہ لوگوں پر میری رائے کا نفاذ کر دے؟ کیا کسی بندوق کو ہی حق دیں گے آپ؟ سرویز بتا رہے ہیں اس وقت، سرویز کے 70% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیک اپ کرو اس نام نہاد جمہوری نظام. ہم ایک منٹ کے لیے ذرا بات کی ہے وہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور اس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے. مجھے اوریا مقبول جان صاحب کے سوال کا جواب بھی دینا ہے. ایک ہے مسلمانوں کے اندرونی معاملات کے اندر ان کا نظم اجتماعی کیسے چلے گا، وہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی اور اسی پر چلے گا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہیں حملہ کیا ہے اور کسی علاقے کو محکوم بنا لیا ہے، اس کے قوانین بھی الگ ہیں، اس کے بارے میں ہدایات بھی بالکل الگ ہیں. میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ صحابہ کرام کو اس حملے کی وجہ کیا تھی. میرے نزدیک وہ در حقیقت منکرین رسالت پر اللہ کے قانون اتمام حجت کا نفاذ تھا. وہ ایک سزا تھی جو ان پر نافذ کر دی گئی، جس میں جزیہ لگا کر یہ کہا گیا کہ یہ محکوم ہو کر رہیں گے. اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اس کے اوپر آج کے معاملات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے غامدی صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے، میں صرف ایک جملہ اگر غامدی صاحب سے آپ کے توسط سے، جی میں کہتا ہوں کہ اس بحث کو ایک لمحے کے لیے ہم علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ کیا ہے جمہوریت ہی، ہم ازیوم کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جمہوریت ہی الٹیمیٹ سلوشن ہے. تو کیا جو اس ملک میں پریکٹس ہو رہا ہے یہ جمہوریت کی بدنما ترین اور مسخ ترین شکل نہیں ہے؟ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اسی کا ایک پہلو ہے. ایک سوال اور، معاذ بن جبل کی جو مشہور حدیث ہے، جب یمن کو گورنر بنا کے بھیجا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب سے کروں گا. پھر ان کا رسول، پھر کہا کہ میں اپنی رائے، اس میں اپنا، اس میں کہیں جمہوریت، کہیں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ملتا. جی، ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، تو گورنر بنا کے بھیجا گیا نا، تو انہوں نے کہا نافذ کرو. میں تو فیصلے کرنے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سوال ان معاملات میں پیدا ہوتا ہے جن معاملات میں اجتماعی فیصلے آپ تو قوم کی رائے سے کرنا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سے معاملات میں صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. تو فیصلہ کرتے وقت آپ کو بہت سے اختیارات کی تقسیم کرنی پڑتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ حق کس کو حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کسی کے حکمران ہونے کا فیصلہ کرے. یہ حق لوگوں کو حاصل ہے. میں غامدی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیں. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے. مجھے لگتا ہے بہت سے سوالات اصل میں پیدا ہو گئے ہیں آپ سے گفتگو کے نتیجے میں. ذرا اجازت دیجیے گا.